آج کل یوکرین کے مسئلے پہ رشیا اور امریکہ کے درمیان بہت زیادہ ٹینشن چل رہی ہے۔ ایکچولی رشیا یوکرین پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے اور اس کے لیے رشیا نے بارڈرز پہ اپنی آرمی کو بھی الرٹ کر دیا ہے اور ان کے جو خطرناک ویپنز ہیں وہ بھی ڈپلوائے کر دیے ہیں، آرمی کے ہینڈ اوور کر دیے ہیں۔ امریکہ زبانی تو کہہ رہا ہے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، یورپین یونین ہمارے ساتھ ہے، نیٹو فورسز ہمارے ساتھ ہے، اگر رشیا یوکرین پہ حملہ کرتا ہے، قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم بھرپور جواب دیں گے، ہم بھرپور مذمت کریں گے، بلکہ رشیا کا مقابلہ کریں گے۔ ایک طرح سے یہ اگر رشیا جنگ کی طرف جاتا ہے تو پھر امریکہ بھی یوکرین کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے، اپنا اثر و رسوخ کو قائم رکھنے کے لیے یا اس کو آزاد اسٹیٹ رکھنے کے لیے وہ بھی رشیا کے ساتھ جنگ کرے گا۔ اس میں جو رشیا کو اگر ہم دیکھیں تو پوٹن تو بہت سیریس ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ کرنی ہے تو اس نے تو اپنی جو آرمی ہے وہ بارڈر پہ بھیج دی ہے، لیکن جو امریکہ ہے اس کی آپ باڈی لینگویج دیکھیں وہ بڑا ہیزیٹیٹ ہے، مطلب وہ ایسے لگتا ہے بلکہ کلیئر ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم رشیا کے ساتھ وار کریں، کیونکہ رشیا بھی کوئی کم کنٹری نہیں ہے، یہ بھی ایک وقت میں سپر پاور آئے اور اب بھی یہ سپر پاور سے کم کنٹری نہیں ہے، اس کے پاس جدید ویپنز ہیں، بلکہ رشیا جدید ویپنز اپنے دوسرے ممالک کو بھیجتا ہے، دوسرے ممالک کو کی جو فورسز ہیں اس کو امپار کرتا ہے، تو دن بہ دن جدید سے جدید ویپنز انٹروڈیوس کروا رہا ہے۔ S-400 اس کی بہت بڑی مثال ہے، اور امریکہ سے کمپیئر کیا جائے تو رشیا کے پاس زیادہ خطرناک ویپنز ہیں، تو لہٰذا رشیا کو کوئی ڈر بھی نہیں ہے۔ حالانکہ جو ساری یورپی یونین امریکہ کے ساتھ، نیٹو فورسز امریکہ کے ساتھ، بہت زیادہ کنٹری امریکہ کے پاس، اور امریکہ سپر پاور بھی ہے اور اس کے پاس دنیا کی مضبوط ترین اسٹرانگ ملٹری بھی ہے اور جنگ کا بھی ایکسپیرینس ہے، کیونکہ عراق اور افغانستان میں قبضہ کیا تھا، وہ ہار گیا، وہ تو الگ بات ہے۔ اب کل رشیا کے جو صدر ہیں انہوں نے یوکرین کی 2 اسٹیٹس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا، آزاد ڈکلیئر کر دیا کہ یہ 2 آزاد ریاستیں ہیں، یہ 2 آزاد ممالک ہیں، اور اب ان کا اپنی ایڈمنسٹریشنز ہوں گی، یہ کسی کے انڈر نہیں ہوں گے، نہ یہ یوکرائن کے انڈر ہوں گے یا نہ یہ کسی اور کنٹری کے انڈر ہوں گے، یہ آزاد اسٹیٹ ہیں، اب یہ یوکرین کا حصہ نہیں ہے۔ اس بات کے بعد، اس فیصلے کے بعد امریکہ اور جو اس کے اتحادی ہیں فرانس، جرمنی وغیرہ، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سینکشن لگاتے ہیں۔ مطلب سینکشن کی بات کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے 2 اسٹیٹ ڈکلیئر کر دی ہیں اور اس پہ اپنا قبضہ جما لیا تو ہم بھی اس پہ اٹیک کرتے ہیں اور ہم اس کو نکالتے ہیں یہاں سے روس کو، لیکن جنگ کی طرف یہ نہیں آ رہے، یہ ڈرتے ہیں۔ ایکچولی امریکہ بہت بزدل کنٹری ہے اور یہ ہمیشہ غریب اور کمزور ملکوں پہ ہی حملہ کرتا ہے، کمزور ملکوں سے ہی یہ لڑتا ہے۔ بس ایک بار رشیا کے ساتھ اس کی وار ہوئی تھی تو وہ بھی پاکستان اور افغانستان کی وجہ سے اس کو جیت نصیب ہوئی، ادروائز وہ بھی نہ ہوتی۔ اب جو چائنا ہے، چائنا بھی آگے کچھ سالوں میں اپنے آپ کو سپر پاور ڈکلیئر کرنے والا ہے، اس کی بھی سپورٹ پیوٹن کے ساتھ ہے، وہ بھی رشیا کی سپورٹ میں ہے، اور پاکستان کے جو وزیر اعظم جو اس خطے کا جو سب سے اہم ملک ہے، تو چھوٹا، اکنامکلی بھی چھوٹا ہے، انشاءاللہ آگے اس کی اکانومی بہت بہتر ہو جائے گی اور بہت اسٹرانگ ہو جائے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، لیکن اس خطے میں پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیں انڈیا ہے جو خواب دیکھ رہا تھا کہ میں ایشین ٹائگر بننے والا ہوں، یا اس خطے کا میں سب سے زیادہ مضبوط کنٹری ہوں اور میری اکانومی بہت اسٹرانگ ہے، میرا اثر و رسوخ بہت اچھا ہے، میرا دنیا کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، تو وہ اس خوش فہمی میں تھا۔ اور آپ دیکھ لیں اس انڈیا کی یہ ویلیو ہے کہ جب یوکرین اور یوکرین کے مسئلے پر رشیا اور امریکہ میں جو کنفلکٹ ہوا ہے تو اس میں انہوں نے کس کو امپورٹنس دی؟ انہوں نے پاکستان کو امپورٹنس دی، اور پاکستان کے وزیر اعظم کو رشیا کے صدر نے اپنے کنٹری میں بلایا ہے، تو آج ان کی میٹنگ بھی ہوگی، ملاقات بھی ہوگی، اور ڈیفینیٹلی جو پاکستان ہے وہ چائنا کا بہت اچھا دوست ہے اور چائنا رشیا کے ساتھ ہے، تو پاکستان بھی رشیا کے ساتھ ہوگا، اسی کو سپورٹ کرے گا۔ تو اس خطے میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو امپورٹنس دی جا رہی ہے، اور اس میں بیچارہ جو انڈیا ہے اس کو ایسے نکالا ہے جیسے دودھ میں مکھی نکالتی ہے، اس کا تو ستیہ ناش کر دیا ہے نا پاکستان نے، اس کو تو ویلیو لیس کر دیا ہے، اس کے تو سارے خواب مودی کے چکنا چور ہو گئے ہیں کہ ہر معاملے میں امپورٹنس کس کو دی جاتی ہے؟ پاکستان کے وزیر اعظم کو، پاکستان کو امپورٹنس دی جا رہی ہوتی ہے۔ پاکستان کی امپورٹنس کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ پاکستان میں اب
اب ایک شیر دل وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے، غیرت مند وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے۔ افغانستان کے بھی مسئلے میں انہوں نے پاکستان کو پریفر کیا، کوئی بھی اب یوکرین پہ رشیا اور امریکہ کا جو کنفلکٹ ہو رہا ہے اس پہ بھی پاکستان کو اہمیت دی جا رہی ہے، تو لہٰذا پاکستان کی اہمیت اب دنیا میں بہت زیادہ ہے، اور پاکستان کی اہمیت ایک غیرت مند وزیر اعظم کی وجہ سے ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ پاکستانیوں اپنے وزیر اعظم کی قدر کرو، یہ میڈیا کی باتوں کی پہ نہ جاؤ، یہ اپوزیشن کی باتوں پہ نہ جاؤ، یہ تو امریکہ کے، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی لیکن یہ کہوں گی یہ تو امریکہ کے غلام ہیں، اور جو ہمارا وزیر اعظم ہے وہ کسی کا غلام نہیں ہے، نہ وہ امریکہ کا غلام ہے، نہ وہ مودی کا غلام ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہے اور محب وطن ہے، لہذا ہمیں اپنے وزیر اعظم کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اب جو امریکہ ہے وہ تو روس کے سامنے جنگ سے پہلے ڈھیر ہو چکا ہے، ڈر گیا ہے، اور یہ جنگ کرے گا بھی نہیں، اور باقی جو اس کے اتحادی ہیں وہ بھی جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جنگ بہت خطرناک ہو سکتی ہے ہمارے لیے، بلکہ ہوگی، اور یہ جنگ ہمیں تباہ و برباد کر دے گی۔ اور یوکرین کی اگر بات کریں تو یوکرین رشیا کے ساتھ ہے، اور ان کے جو کلچرل اور رہن سہن کے طریقے تقریباً ایک جیسے ہیں، اور دونوں ممالک کرسچن ہیں اور یہ آرتھوڈاکس ہیں، یعنی کہ کٹر عیسائی ہیں، اور ان کی لینگویج بھی آلموسٹ سیم ہے، اور تقریباً ان کا رہن سہن، کھانا پینا اور آب و ہوا یہ ملتی جلتی ہے، زبان، کلچر وغیرہ سب کچھ ملتا جلتا ہے، لہٰذا رشیا بھی ایک بہت اسٹرانگ کنٹری ہو چاہتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے ساتھ ہیں، اور ان کے باشندے اور ہمارے باشندوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، تو لہٰذا اس پہ ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے، یا اس کو نیوٹرل اسٹیٹ ہونا چاہیے، اسے کسی طرح امریکہ کا سکہ نہیں بننے دیں گے، امریکہ کا غلام نہیں بننے دیں گے، امریکہ کا ٹول ہم نہیں بننے دیں گے، اور روس بننے بھی نہیں دے گا، اور یہی جھگڑا ہے اور یہی مسئلہ کی اصل وجہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں امریکہ کتنا بہادر ہے، امریکہ کتنا بدمعاش ہے، امریکہ کتنا بڑا سپر پاور ہے کہ وہ رشیا کا کیسے مقابلہ کرتا ہے۔ ابھی تو وہ کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے، بس تھوڑے سے بزدلانہ اسٹیٹمنٹس دے دیتا ہے اور پھر چپ ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ابھی اس نے یوکرین کے اندر کوئی آرمی ایکشن، ملٹری ایکشن نہیں لیا، کوئی بمباری نہیں کی، کوئی اٹیک نہیں کیا رشین فورسز پہ، ابھی وہ ایسا کچھ کرنے کے لیے نہ تیار ہے، نہ اس کا ارادہ ہے، نہ یہ وہ چاہتا ہے۔ تو اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس میں بہت زیادہ بدلاؤ آئے گا، دنیا میں بہت زیادہ چینج آئے گا، اور یہ جنگ تھرڈ ورلڈ وار کی شکل اختیار کر جائے گی، اور اب اس جنگ میں کتنی تباہی آتی ہے، کتنا بدلاؤ آتا ہے، دنیا میں کیا چینج آتا ہے، دنیا کس سمت میں جاتی ہے، یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا، لیکن اگر یہ کانفلکٹ ہوگا تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہوگا، دنیا جنگ کی طرف دھکیلی جائے گی، کیونکہ نیٹو فورسز میں بہت زیادہ کنٹریز ہیں، امریکہ سپر پاور ہے، ادھر رشیا کے ساتھ بھی بہت زیادہ کنٹریز ہیں، اس کے بھی بہت زیادہ اتحادی اسٹرانگ ہیں، تو لہٰذا یہ ایک زبردست مقابلہ ہوگا، اور اس میں نیوکلیر ویپنز کا بھی استعمال ہونے کا خطرہ ہے، اور بہت تباہی کا بھی خطرہ ہے۔